اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب جنائن کو۔ تمہیں بھی یہ ویڈیو دیکھنے کے پہلے درود اور سلام پڑھ کو یہ ویڈیو دیکھنا شروع کرو۔ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ ہمیں شعبان المعظم کا اب چلتا ہے شعبان مہینے کا 2 تاریخ کے بارے میں انشاءاللہ 10 حدیثہ معلوم کر لینے کی کوشش کریں گے۔ آج کا اسلامی تاریخ کا تو ہسٹری میں کل ہمیں حضرت خالد بن والد رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات کریں، آج بھی ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ حضرت خالد بن والد رضی اللہ عنہ کا اخلاص کا تو ان کی ایمانداری کے بارے میں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہر عمل میں اخلاص نیت اور اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہوتی تھی، اس لیے وہ اخلاص اور اللہ کی رضامندی کے خاطر بڑے بڑے عہدے قربان کر دیا کرتے تھے۔ حضرت خالد بن والد رضی اللہ عنہ کی معزولی ان کے اخلاص کے بہترین مثال ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ملکی انتظام اور بعض دوسری مصلحتوں کی وجہ سے انہیں معزول کر دیا اور ان کی جگہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو امیر بنا دیا تو بڑا بنائی، تو حضرت خالد بن والد رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے فرمایا، تم پر امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو امیر بنایا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امین الامت کا لقب دیا ہے، لقب کا تو ٹائٹل ہے، یہ کہہ کر امارت کو ان کے حوالے کر دیا۔ اس اخلاص اور وفاداری کو دیکھ کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ خالد اللہ کے تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ زندگی بھر شہادت کی آرزو کرتے رہے مگر شہادت مقدر میں نہیں تھی۔ جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو بستر پر لیٹے ہوئے فرمایا، جب میں انتقال کر جاؤں تو میرا گھوڑا اور میرے ہتھیاروں کو اللہ کے لیے وقف کر دینا۔ ملک شام کے حمص نامی شہر میں بسپر 1 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ اب 2ویں بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے بارے میں۔ معجزہ کا ایک چمتکار، ایک میراکل۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے متعلق پیشین گوئی کا تو ہم اس کے پہلے بول لیے، آگے کی بات بتا ڈالنا، پہلے بولنا۔ مرض الوفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو یہ خبر دی کہ میری وفات کے بعد تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے جانے کے بعد دنیا سے میرے اہل و عیال میں سب سے پہلے تو فیملی میں سے سب سے پہلے تو آ کر مجھ سے ملے گی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد آپ کی پیشین گوئی کے مطابق سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی۔ بخاری حدیث 3623 3624 عائشہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے، جیسا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آتی گھر کو پیشین گوئی، وہ صحیح ہوئی گھر کو۔ اب 3ویں بات ایک فرض کے بارے میں، زبان کی حفاظت ضروری ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، ہم اپنی زبان سے جو بھی لفظ نکالتے ہیں ان سب پر پکڑ ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ، تمہاری ماں تمہیں گم کر دے، لوگوں کو ان کے منہ کے بل گرانے والی اسی زبان کی بری باتیں ہوں گی۔ ترمذی 2616 کے ریفرنس میں سے۔ اب آپ کو 4ویں بات ایک سنت کے بارے میں، کپڑے پہننے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جو کوئی کپڑا پہنے اور یہ دعا پڑھے تو اس کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دعا یہ ہے: الحمدللہ الذی کسانی حاذت تواب ورزقنی من غیر حول منی ولا قوت۔ ابو داود 4023 معاذ بن انس رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ اب آپ کو 5ویں بات، ایک اہم عمل کی فضیلت، مسجد بنانے کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجد بنایا تو اس کے لیے اللہ اسی جیسا گھر جنت میں بنائیں گے۔ صحیح مسلم حدیث 1217 عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ اب 6ویں بات، ایک گناہ کے بارے میں، بخل اور کنجوسی کا وبال۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ خود بھی کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کرنا سکھاتے ہیں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو دیا ہے اس کو چھپاتے ہیں، اور ہم نے ایسے نافرمانوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ نساء میں 37 آیت کے ریفرنس میں سے۔ اب آپ کو 7ویں بات، دنیا کے بارے میں، دنیا میں برے اعمال کرنے والوں کا حشر۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو کوئی نیکی لے کر آئے گا اسے اس سے بہتر بدلہ ملے گا، اور ایسے لوگ اس دن ہر قسم کی گھبراہٹ سے امن میں رہیں گے۔ اور جو شخص برائی لے کر آئے گا تو ایسے لوگوں کو اوندے منہ آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ قرآن میں سورہ نمل میں 80/9 آیت کے ریفرنس میں سے۔ 8ویں بات آپ کو آخرت کے بارے میں، جنت کی چوڑائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جنت کے 2 دروازوں کے درمیان اتنا بڑا فاصلہ ہے کہ تو ڈسٹینس کتنا ہے تو 2 کے بیچ میں، جنت کے دروازوں کے بیچ میں، جتنا شہر مکہ اور مقام حجر کے درمیان ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا فاصلہ مکہ اور بصرہ کے درمیان ہے، بصرہ کا تو عراق کے پاس ہے، سو ایک گاؤں کا نام، تقریباً 1500 کلومیٹر تھا مکہ سے بصرہ۔ سو 2 جنت کے دروازوں کے بیچ میں کا درمیان فاصلہ ڈسٹینس کہتے سو وقت دور ہتا گتے۔ صحیح مسلم حدیث 501 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ اب آپ کو 9ویں بات، طب نبوی سے علاج۔ ہسا کا فائدہ۔ ہسا کا تو ایک کھانے والی چیز، کون سی کی دیکھیں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے کسی کو بخار آتا تو آپ ہسا بنانے کا حکم دیتے، چنانچہ وہ بنایا جاتا تو آپ مریض کو حکم دیتے کہ اس کو گھٹ گھٹ کر کے پیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ ہسا غمگین دل کو قوی کرتا ہے اور بیمار کے دل سے تکلیف ہٹاتا ہے۔ ترمذی 2039 عائشہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ اب ڈاؤٹ ہے جہاں ہم نا کو ہسا گا تو کیا کر کو، ہسا گا تو آٹا، پانی اور گھی ڈال کر بنایا جاتا جو پینے کے لائق ہو جاتا ہے۔ یہ 3 چیزیں ڈال کو بناتی ہیں، اس کو حریرہ بھی کہتی ہیں، حریرہ کو بولتی ہیں۔ اب آخری بات، 10ویں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نصیحت کے بارے میں۔ ہر کام میں اچھے یا برے انجام پر غور کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کرو تو غور اور خوض کر لیا کرو، اس کام کے انجام پر نظر ڈال لو اور اس کی اچھائی اور برائی پر اچھی طرح غور و فکر کر لو، پھر اگر تمہیں اس کام کے انجام میں دینی یا دنیاوی خیر اور بھلائی نظر آئے تو اس کو کرو، اور اگر تم اس کے انجام میں کسی دینی یا دنیاوی گمراہی اور آخرت کا خوف محسوس کرو تو اس کو چھوڑ دو۔
شعب الایمان 4649 انس رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ ہمیں 2 شعبان المعظم کے بارے میں بات کر لیے، انشاءاللہ کل 3 شعبان کے بارے میں ہمیں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔